السلام علیکم دوستو، ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بنبناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھی بے قرار ہے، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چتر لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے؟ کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف صفاف نچوڑ لیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بنبنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتے ہیں کہ پہاڑوں اور بیانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا امیر آپ کے ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، تو بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس کے برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ مقاصد السالکین، صفحہ 53۔ مقصد اس واقعہ کے ہے کہ جتنے بھی ہو سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اور درود پاک میں اتنے فوائد ہے کہ بس بتا نہیں سکتا، لیکن اس کے ذکر کرنے کا ایک سب سے افضل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے سوائے درود پاک سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورۃ الاحزاب۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔